अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज काफ़ी दिन के बाद मैं व्लॉग जो है ना वो डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। जब मैं अपने मायके से वापस आई तो पता नहीं क्या मुझे एकदम से फ्लू और खांसी और ये सब कुछ शुरू हो गया था। हो सकता है आपको मेरी आवाज़ से भी फील हो रहा हो। तो इस प्यारे से मौसम के साथ और अपने दिन की रूटीन के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस व्लॉग में मैं बहुत इम्पोर्टेंट जो एक टॉपिक है वो डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी अक्सर लेडीज़ को, ख़वातीन को, यानी आजकल की जो घरेलू वो जो लड़कियां हैं, मैरिड लड़कियां, उनको काफ़ी शिकायत रहती है इन लॉज से। तो ये काफ़ी एक सीरियस मैटर है कि हाउ टू डील विद इन लॉज, कि अपने जो इन लॉज हैं इनके साथ किस तरह से जो हमें जो है डील करना चाहिए। इसमें काफ़ी चीज़ें मैं पॉजिटिव और काफ़ी जो है नेगेटिव पॉइंट टू भी बात करूँगी हर हवाले से। तो सबसे पहले मैं इस टॉपिक पे ये बात करना चाहती हूँ कि जब हमें किसी से शिकायत होती है, यानी अपने इन लॉज से, तो जी हमारा वो हमें अहमियत नहीं देते हैं या इस तरह का कोई इशू है, तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आप पहले अपनी तरफ ध्यान दें। क्या आप जब से मैरिड लाइफ में आई हैं या जब से आपकी शादी हुई है, तो आपने अपने इन लॉज को जीतने की कितनी मेहनत की? मीन कि उतना उनका दिल जीतने के लिए, उनके जो बिहेवियर को, अगर वो आपके साथ नेगेटिव बिहेवियर रखते हैं तो पहली बात तो, अगर वो उनका नेचर ही इस तरह का है या वो लोग ही इस तरह के हैं, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं बात यहाँ पे ये करती हूँ कि जब हमारी शादी होती है और हम किसी नए घर में जाते हैं और ये सोच रख के जाते हैं कि ये हमारा घर है और हमने इस घर को बनाना है और हमने इसी घर में रहना है, तो फिर हमारी थिंकिंग और होती है, क्योंकि फिर हमें उस चीज़ में बर्दाश्त भी करना पड़ता है, सब्र भी करना पड़ता है, नए लोगों को समझने में टाइम भी लगता है। तो ये सब कुछ साथ साथ होता है, क्योंकि जब हम किसी के घर में जाते हैं तो वहाँ पे जो लोग होते हैं उनके लिए आप नए होते हो और आपके लिए वो नए होते हैं। तो ये दोनों तरफ से होता है, म्यूचुअल जो होती है ये वाली चीज़ें। तो दोनों तरफ से इस चीज़ को समझ के तो चलना पड़ता है। अगर हम ये सोच लें कि जाते ही हमें सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ हमारे आगे पीछे होना लग जाएगा, हम घर की जो मालकिन बन के बैठ जाएंगी, तो ये हमारी गलत जो है ना सोच होगी, मैं इधर ये कहूँगी। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में जब दोनों साइड से आपको यानी पॉजिटिविटी मिलती है, तभी वो रिलेशन जो है ना वो चलते हैं, चाहे वो आपका कोई भी रिश्ता हो। तो यहाँ मैं बात तो इन लॉज की कर रही हूँ। तो क्योंकि काफ़ी जो लेडीज हैं उन शिकवा करती हैं कि इन लॉज का हमारा जो है ना बिहेवियर वो ठीक नहीं है, तो पहली बात आप ये गौर करें, अगर आप अपना 100% दे के वो आपको आपके खिलाफ हैं या आपके साथ बिहेवियर सही नहीं करते, तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, वो अलग बात होगी, वो एक अलग टॉपिक आ जाता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि आपके घर में एंटर होने ही साथ ही वो आपके आगे पीछे घूमने लग जाए सारा कुछ, वो एक चीज़ होता है कि घर में नया बंदा आता है तो जितनी हद तक ज़रूरी हो हर कोई उसको इज्जत देता है, लेकिन बाकी का जो ड्यूटी है वो हमारी है। हम अपने शौहरों से गिला करने बैठ जाते हैं कि जी आपके घर वाले हमें जो अहमियत नहीं दे रहे हैं, हमें इज्जत नहीं दे रहे। तो सबसे पहले आप ये सोचें कि क्या आपने इज्जत पाने के लिए उतनी मेहनत की है या उतना अपना किरदार निभाया है, तो आपको वो चीज़ नहीं मिल रही। तो जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी कि हम जब एग्जाम देते हैं, ठीक है, एग्जाम से पहले जो हमें तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है, प्रॉपर एक तैयारी करनी पड़ती है हर सब्जेक्ट की, हमें पूरी तरह स्टडी करना पड़ता है। फिर हम एग्जाम में जब पास होते हैं या जो रिजल्ट आता है हमारा, तो वो हमारी मेहनत के ऊपर होता है। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे इस चीज़ को सोचें
کہ جب آپ نے اپنا 100% دیا ہے، ٹھیک ہے، تو جتنا آپ کسی میں کہتے ہیں نا، جس چیز میں جتنا گڑ ڈالو وہ اتنا میٹھا ہوگا. تو یہ چیز میں کہنا چاہ رہی ہوں. تو سب سے پہلے دوسروں سے گلہ کرنے کے بجائے آپ اپنے کردار پہ پہلے جھانکنا پڑتا ہمیں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں. کیونکہ بہت سی جگہ میں نے ایسے دیکھا ہے کہ ہم خواتین ایسے کرتی ہیں کہ گھر جب ان لاز میں جب شادی ہوتی ہے تو آپ کو وہ ویلیو نہیں ملتی. لیکن جب بات ہے کہ جب آپ ان کو اپنے گھر والا سمجھنا شروع کریں، اور جو اپنے آپ کے پیرنٹس وہ ہیں، ان لاز ہیں، آپ کے ہسبینڈ کے جو پیرنٹس ہیں، ان کو اپنے ماں باپ کی طرح سمجھنے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کیئر کر رہے ہیں. تو اگر ان کا نیگیٹو بیہیویئر بھی ہے نا آپ کے ساتھ، تو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ پازیٹیوٹی اختیار کر لے گا. چاہے وہ آپ کی نندے ہیں، چاہے وہ آپ کی دیور ہیں، اگر وہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ کے نہیں ہوتے، وہ الگ پوائنٹ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. ہر چیز میں ہمیں محنت کرنا پڑتی ہے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرنی پڑتی ہے. ایک لڑکی کو کسی کے گھر میں جا کے اپنے کردار کو پہلے دکھانا پڑتا ہے، اس کا سب کا دل جیتنا پڑتا ہے، تو پھر جا کر یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے. اب میں ادھر ایک مثال دوں گی کہ جیسے اگر ہمارے پیرنٹس ہمیں کسی چیز کے لیے ڈانٹتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی ہماری مائیں ہمیں مارتی بھی، تھپڑ بھی لگا لیتی ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہم پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمارے پیرنٹس ہیں. لیکن یہی چیز اگر ہمارے ان لاز میں ہماری ساتھ ہمیں ڈانٹ لیں یا سسر ہمیں ڈانٹ لیں، تو وہ ہمارے کہتے ہیں نا رائی کا پہاڑ بن جاتا کہ یہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. بہت سی خواتین تو میں کہتی ہوں ساس سسر سے منہ ماری کرنے میں آ جاتی ہیں، بدتمیزی کرتی ہیں. تو میرا یہ ویو ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو کل کو آپ نے بھی برا ہونا ہے. آپ کا بھی وہ وقت آئے گا، کل کو جب آپ کو وہ چیزیں فیس کرنی پڑے گی. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اپنا آج اس طرح کا بنائے کہ آپ کو اپنے کل کی شرمندہ نہ ہونا پڑے. یہ سارا کچھ اس چیز کے اوپر دیکھنا پڑتا ہے. اور اس حوالے سے میں ایک اور بات بھی کروں گی کہ ہسبینڈ کا جب آپ نے دل جیتنا ہو تو سب سے بیسٹ وے، سب سے جو آپ کا پہلا سٹیپ ہے، تو اس کے گھر والوں کا دل جیتے، اس کے گھر والوں کو اپنا بنائے. ہسبینڈ خود بخود آپ کے ہو جائیں گے جب آپ کے اس کے اپنے گھر والوں کی کیئر کر رہی ہوں گی، اس کے ساتھ اچھا بیہیویئر، ایک گھر کو گھر بنا کے رکھیں گی، تو وہ ہسبینڈ کے لیے آپ خود بخود ایک کہتے ہیں نا ہیرا بن جاتی ہیں. وہ آپ کو کوئی اور مشقت کرنی نہیں پڑتی. الٹا آپ اپنے ہسبینڈ سے شکوہ کریں، شکایت کریں کہ تمہارے گھر والے مجھے عزت نہیں دے رہے ہیں، تم میری عزت نہیں کروا رہے. دیکھیں، یہ اس کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا کام ہے. اس کا کام ہے اپنے آپ کو گھر میں لے کے آیا، اس نے آپ کو عزت دلوانی ہے، تو عزت بنانی آپ نے خود ہے. محنت آپ نے کرنی ہے. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ کا کوئی کردار ہی نہیں ہے، آپ نے بہو ہونے کا کوئی فرض نہیں نبھایا، آپ نے گھر کو گھر نہیں بنایا، آپ نے بہن بھائیوں میں جو یعنی کہ جو پیار ہے وہ بھی ختم کر دیا. تو پھر تو آپ امید بھی نہیں رکھیں کہ وہ ایسا کچھ آپ کو ملے گا. اگر آپ ان کو بنا کے رکھ رہی ہیں، اگر آپ محنت کر رہی ہیں، اپنے ساس سسر کو، اپنے نندوں کو، اپنے دیور کو، سب کو بنا کے کر رہی ہیں، تو وہ سب کچھ آپ کو ملے گا. ایون آپ اپنے ہسبینڈ کو بھی جیت لیں گی، ان کے سامنے بھی آپ ایک اچھی وائف ہوں گی، اپنے ساس سسر کے سامنے ایک اچھی بہو ہوں گی، اپنے دیور اور نندوں کے سامنے ایک اچھی بھابھی ہوں گی. اگر چھوٹی موٹی اونچ نیچ تو ہر گھر میں ہوتی ہے. کیا ہم اپنے بہن بھائیوں سے نہیں لڑتے؟ کیا ہماری اپنی بہن بھائیوں سے لڑائی نہیں ہوتی؟ ہم پھر ویسے ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے اپنے نندوں کے ساتھ، اپنے دیوروں کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے تو وہ کوشش کریں جلدی سے پیچ اپ کر لیں، اور اپنے کردار سے، اپنے پازیٹیو کردار سے دوسروں کا دل جیتنے کی کوشش کریں. اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، اپنے اندر وہ تو برداشت ہے اس کو لے کے آئیں، چیزوں کو برداشت کرنے کی. پھر ساتھ ساتھ ٹائم کے خود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے سارا کچھ. سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوگا. شروع میں برداشت کیا ہوا، شروع میں ہی اپنا جو آپ مقام حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر وہ ساری زندگی آپ کا وہ کردار بنا رہتا ہے. میں ادھر ایک چھوٹی سی اور ادھر ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گی کہ اپنی ان لاز میں جو بھی میٹر ہوں آپ کے،
اپنے ان لوز کے میٹرز، اپنے ہسبینڈ کے میٹر اپنے تک رکھنا سیکھے۔ یعنی کچھ میں نے بہت سی خواتین دیکھی ہیں، وہ جہاں مرضی بیٹھ کے اپنے ان لاز کی برائیاں کرنی شروع کر دیتی ہیں۔ یعنی چھوٹی سی سمپتھی پانے کے لیے آپ اپنے ان لاز کی برائی کریں گی، آپ اپنے ہسبینڈ کی برائی کریں گی۔ میں ادھر یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کہیں بیٹھ کے اپنے ان لاز کی، اپنے ہسبینڈ کی برائی کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ ساتھ ساتھ آپ اپنے ہی کہتے ہیں نا اپنی برائی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنی عزت گوا رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کوئی بندہ آپ کی ایک دفعہ بات سنے گا، دو دفعہ، لیکن تیسری دفعہ آپ اس کا ٹاپک بن جاتی ہیں، وہ آپ کی باتیں پھر ہر جگہ ہو رہی ہوں گی۔ ایک چیز میں یہاں ایک اور مثال دینا چاہوں گی، ایک بنتی جوری ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، جب اس کا لاک کھول دو، ٹھیک ہے، وہ جب وہ کھل جائے گی تو پھر ہر کوئی اس کے اندر ہاتھ ڈالتا، پھر وہ تو ہر کوئی اس کو کہتے ہیں نا وہ چوری پھر خالی ہو جائے گی۔ تو یہی چیز ہوتی ہے، آپ کی عزت، آپ کے ان لاز کی عزت، آپ کے ہسبینڈ کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ تو آپ نے عزت بنانی ہے تو آپ کو عزت ملے گی۔ تو یہ ساری چیزیں جو بہت غور کرنے والی ہوتی ہیں، تو اگر آپ کو میرا بلاگ اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر اینڈ کمنٹ کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔